سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز یہ بتایا حسین نے۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ جو ہم کو سبق دیتا ہے، اور اس واقعے کو آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام جب مقتل میں پہنچے ہیں نا، اور جا کر ان کو دعوت ایسے وقت میں بھی دی کہ اے لوگوں اب بھی باز آ جاؤ، اگر تم باز آ جاؤ گے اور مجھ سے یہ جو جنگ کر رہے ہو اور مجھے یہاں لا کر میرے ساتھ تم لوگوں نے دھوکہ کیا، اگر آپ باز آ جاؤ تو بھی میں تمہارے لیے قیامت کے دن اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن ان بدبختوں نے ایک بھی نہ سنی، اور امام حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ 1500 تیروں کو چھوڑا گیا، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی مدد آئی، ایک تیر بھی امام حسین علیہ السلام کے نہیں لگا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ہزاروں لوگوں کو واصل جہنم کیا، بھوکے ہوئے شیر کی طرح۔ شیر کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام، علی شیر خدا کے بیٹے۔ آخر کار جب بہت سارے غموں سے اور بہت زیادہ تیروں اور تلواروں کے جو گھاؤ لگتے رہے، نڈھال ہو گئے، تو پھر اپنے سواری سے جب زمین کی طرف آئے ہیں نا امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد پھر اٹھے، اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے کافی دیر تک ان سے جنگ کی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں رک جاؤ، اور نماز کا وقت ہے، اب عبادت کا وقت ہے، تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ لیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج غور کریں ہم کہ ہم ساری سال یزید کو گالیاں بکتے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہوتے ہیں ہم یزیدیوں والے ہیں۔ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم پڑھ لو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں نماز کی، تو ہماری زبان تو بول رہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہیں، لیکن ہمارا کردار امام حسین علیہ السلام والا نہیں ہے۔ تو ہمیں مکمل حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے ہتھیار کو ڈالا تو وہ بدبخت سوچنے لگے کہ یہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، اگر اب ہم نے سجدے کی حالت میں ان کو شہید نہ کیا، اور اگر یہ نماز کے بعد پھر سے اٹھ گئے تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، ہم میں سے ایک بھی اپنے گھر تک زندہ نہیں جائے گا۔ اور ان ملونوں نے لعینوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر اپنے بچوں کو یتیم نہ کرنا چاہتے ہو تو سجدے کی حالت میں ہی ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں بیوہ نہ ہوں، بچے یتیم نہ ہوں، تو ان کو یہی موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو شمر نامی اور 2-3 لوگ بدبخت یزیدی آگے بڑھے، اور امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، ان بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ بس اپنے ظلم سے اور اپنے اس گناہ سے باز آ گئے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، پانی کو چھوڑا گیا، یہاں تک کہ جب سر تن سے جدا ہو گئے تو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کس کا لاشا کون سا ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا کر دی ان بدبختوں نے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ، اور گھر والے امام حسین علیہ السلام کے جو تھے، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی 6 یا 7 سال کی بیٹی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو امام حسین علیہ السلام کی بہن، لیکن انہوں نے صرف اور صرف صبر سے کام لیا۔ لیکن ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، یا منہ کے اوپر ہاتھ مارنا، اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا، اور وہی پیغام دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امانت اللہ کی امانت تھی، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہ عبادت نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ نماز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ آپ ماں کی گود میں ہیں اور ادھر جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ امام حسین کو شہادت کی وجہ سے جنت، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جنت کے سردار ہیں کیونکہ آپ شہید ہوں گے، اس لیے نہیں، بلکہ جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ تو ابھی گود میں ہے اور ان کو مل چکا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہی بتایا کہ یہ نہ کوئی کہہ دے کہ ہم آفس میں بزی رہتے ہیں، نماز کس طرح سے پڑھیں، ہم کام میں بزی رہتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں، پھیری کرتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی باری آتی ہے، اور اللہ پر قربان ہونے کی باری آتی ہے، تو تیروں کی بوچھار میں اور تلواروں کے سایوں میں بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہی تو امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا نماز سے تعلق کتنا گہرا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین آ کر کاندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کربلا میں امام حسین علی مقام علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو نماز کیا ہے، اور مسجد نبوی میں نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں دیکھو حسین کیا ہے۔ تو ان کا رشتہ ایسا ہے، اتنا گہرا ان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، تو ہم بھی ان دونوں تعلقات کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک عبادات میں نماز کو اور ایمانیات میں امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام ایمان کا جز ہیں۔ اگر انسان اہل بیت کو دین سے نکال دے، اب دین بچا کیا ہے؟ آپ دین سے اہل بیت کو نکال دیں، اب کیا بچا دین میں؟ دین ہی نہیں باقی ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ صرف زبانی طور پر نہیں، قولی نہیں، بلکہ عملی طور پر امام حسین علیہ السلام کے عاشق بن جائیں، تاکہ ہم دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، تو قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام بھی فرما دیں کہ ہاں یہ حسینی ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی ہم کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ حسینی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔